السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے ہماری کلپ سنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی دعوت کو عام کیا تھا، تو ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک نبی کے بارے میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ یاد کرو یعنی ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ذکر کرے، تذکرہ کرے کہ وہ ہمارے بے شک مخلص یعنی مخلص بھی تھے اور نبی اور رسول بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں نبی بھی ہیں اور ایک وقت میں رسول بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی قوم خود ان کے گھر ان کے والد صاحب والد صاحب آزر جو ان کے والد صاحب تھے وہ خود بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کو بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، کہ تم جس چیز کو پوجتے ہو، جس چیز کی پرستش کرتے ہو، جس کو تم معبود مانتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک مانتے ہو، جانتے ہو، وہ تمہیں کوئی بھی کچھ بھی نفع نہیں دے گا، ما لا ینفعکم ولا یضرکم۔ حضرت ابراہیم سمجھا رہے اپنے والد صاحب کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود سمجھانے کے ان کو قوم ان کو اوپر تل گئی، ان کو ستانے پر شروع ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا بہترین مذکور ہے۔ ان کی قوم کی حالت بتوں کو پوجتی، ستاروں کی اور چاند کی، سورج کی پرستی کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو، قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ سمجھاتے سمجھاتے یہ دعوت، یہ بات اس وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ نمرود تک پہنچ گئی تھی۔ تو نمرود نے اور پوری قوم نے اور خاص کر آپ کے والد نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانے کی سازش رچی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی دین یعنی دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے، دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم صحیح سلامت آگ سے واپس آ گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ کو مرا اور ایسی ٹھنڈی ہو جا اس طریقے سے برف یعنی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی ابراہیم علیہ السلام پر، تو آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے والد کو، قوم کو اور بادشاہ وقت کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بری حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں کے باپ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اس سے پشتے پیدا ہونے والے، یعنی آپ علیہ السلام انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک عورت سے یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہونے والے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت حاجرہ سے پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کے اولاد میں سے آپ علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ابو الانبیاء بنایا اور خلیل اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا، اسماعیل جیسی اولاد بھی عطا فرمائی، لیکن ان کی قربانی مانگی، جو قربانی ہم بناتے ہیں نا، قربانی عید الاضحیٰ، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے کی یادگار کے تحت بناتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بھی بڑے تھے، واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے مہمان نوازی کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کھانا تیار کرتے کسی نہ کسی کا انتظار ضرور کرتے تھے، بغیر کسی کے یعنی کہ کسی کو دسترخوان پہ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوئی بہت دیر ہو گئی، کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا کوئی نہیں آیا، آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک آ رہا تھا، ایک فقیر، ایک سوالی، حضرت ابراہیم نے اس کو ہاتھ پکڑے اور اس کو گھر لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہاتھ دھو اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو فقیر، وہ جو آدمی تھا وہ مسافر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے رب کے نام سے لے کر نہیں کھاؤں گا،
میں تمہارے رب کے نام لے کر نہیں شروع کروں گا، نہ کھاؤں گا ایک لقمہ اور دانہ پانی بھی نہیں ہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو جا۔ مسافر چلا گیا، فوراً وہی آتی ہے حضرت ابراہیم کے پاس، ہم حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جس بندے کو میں 80 سال سے اس نافرمان کو کھلا رہا تھا بغیر میرے اس کے، یعنی میرے نام لیے بغیر وہ کھا رہا تھا، میں اس کو رزق دے رہا تھا، آج تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ میرے بھائی بزرگ دوست، حضرت ابراہیم گئے فوراً، اور وہ پہاڑی پہ دیکھا، وہ پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا، حضرت ابراہیم اس کو آواز دی، اس کا کہ بھائی آ جا، کہ تو جس کا بھی ہے تو اس کا رب کا نام لے کر کھا، لیکن تو فوراً آ جا، میرے دسترخوان پہ کھانا کھا کے جا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی سائل ہو، مسافر ہو، کوئی بھی ہو، جب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ کوئی ان کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نوازی نہ ہو جاتی تھی۔ اتنے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آپ علیہ السلام جیسے ان کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ابو یوسف تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے، اور جگہ جگہ پر امتحان میں ان کو ڈالا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرکار امتحانات میں پاس ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام امتحانوں کے بعد صرف ایک چیز مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ آخر میں کہے یا اللہ جو یعنی وہ چیز عطا فرما دے جس کے لیے سب کے سب نبی تمنا کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا اونچا ہے، جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ان کے واقعات سنے، پڑھے اور سمجھے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کے مقام کو، عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔